अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रजब अली और आज मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा सद्दाम रसूल कानी साहब। जी अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम, शुक्र, अल्लाह पाक का एहसान। अच्छा, आज मैं कुछ सवालात लेकर आया हूँ एक ऐसी तहरीक के बारे में जो एक पूरी दुनिया के अंदर जिसका एक नाम है और तबलीग कुरान और सुन्नत के हवाले से मशहूर है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो दावत इस्लामी वाले हैं, ये इतने एहतियात इकट्ठे करते हैं, जगह जगह पर इनके स्टॉल लगे हैं एहतियात के, हर दुकान पर गल्ला है, तकरीबन माहाना ये करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं। ये लगते कहाँ हैं? इसका क्या कोई हिसाब किताब होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। जी रजब भाई, आपने पहला सवाल किया दावत इस्लामी के बारे में। तो दावत इस्लामी अहले सुन्नत व जमात की अजीम दीनी कामों के हवाले से मुहर्रिक एक तंजीम है। तो हम दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो दीन का और मसलक अहले सुन्नत व जमात का काम कर रही है। तो इसलिए हम दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं और अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करते हैं। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो देखें, सामने नज़र भी आ रहा है, अगर दावत इस्लामी चंदा इकट्ठा कर रही है ना, तो दीन का काम भी कर रही है। मसाजिद बना रही है, मदारिस हैं, सैकड़ों मदारिस हैं, सैकड़ों जामियात हैं, बल्कि हज़ारों लाखों जो है वो तलबा कराम जो है वो आलिम बन रहे हैं और हाफिज बन रहे हैं। आप सालाना अगर इसकी तादाद निकाल कर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों हुफ़ाज और हज़ारों जो है वो उलमा बनकर जो है निकल रहे हैं। तो ये कैसे निकल रहे हैं? ये मदारिस में अखराजात होते हैं, जारी बात है, रहायशी मदारिस होते हैं। आप एक मदरसे का विजिट करें ना, सिर्फ एक मदरसे का विजिट करें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम किया जाता है। तो क्योंकि हम दीनी जो है वो इस मजहबी फील्ड से हम भी मुतल्लिका है, हमें पता है कि अदारे चलाने कितनी मुश्किल हैं। बच्चे रहायशी रहते हैं, उनका खाना पीना 3 टाइम, और फिर उनकी पढ़ाई, असातिज़ा की तनख्वाहें माशाल्लाह अच्छी खासी तनख्वाहें उलमा को दावत इस्लामी देती है, ठीक है। और फिर जैसे गर्मी है तो गर्मी में जो है वो अच्छा ठंडा माहौल, एयर कूलर और पंखे। तो ये मतलब बहुत तफसीली ये गुफ्तगू हो जाएगी अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों को गिनवाऊंगा। बहरहाल इतने अदारे चलाना, ये आप सिर्फ मैं आपको मशवरा देता हूँ जिन लोगों को ये भी है ना, लोग इतना दावत इस्लामी चंदा इकट्ठा कर रही है तो कहाँ पर लगता है क्या, वो सिर्फ किसी एक अदारे का विजिट कर रहे हैं, उनको पता चल जाएगा, आंखें खुल जाएंगी कि अदारा चलाना कितना मुश्किल है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठ कर ये जो सिर्फ बातें करते हैं ना, और कई ऐसे मौलवी हैं जो जनाब सिर्फ जाते हैं वह जो है ना पैसे लिए, बल्कि पहले अकाउंट में पैसे मंगवाए, पैसे मंगवा कर जनाब तकरीर की, ठीक है, फिर पैसे लिए, वहां से घर आकर सो गए जनाब, ना अदारा चलाते हैं ना दीन का कोई काम करते हैं, तकरीर की, पैसे लिए, मौजें की, और इनको बातें आती हैं दावत इस्लामी के चंदे पर। काम करके देखो ना, दावत इस्लामी काम कर रही है। कोई बंदा, जितने हैं ये ताने देने वाले दावत इस्लामी को, दावत इस्लामी चंदा करते, मैं इनको कहता हूँ बातें करनी आसान है, आओ तो सही काम तो करके दिखाओ ना। बगैर चंदे के जितना काम दावत इस्लामी ने किया है, मेरा चैलेंज है ऐसे ऐसे बंदों को, और ऐसे जो सोशल मीडिया पर जो ऐसे बैठे हुए हैं कि जो जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मजाक करना है, जिसका काम सिर्फ जो है ना वो कह लगे मरासी पूना करना है, बस चंदा चंदा और ऐसी पोस्टें फेसबुक पे चढ़ानी है। तो मैं ऐसे बंदों से कहता हूँ कि तुम अगर वाकई हलाली हो और बाकी अगर तुम जो है वो तुम्हारा तुम सही अपना तुम हक के पीछे चलना चाहते हो और बाकी सही इतराद है तुम्हारा और तुम सच्चे हो, तो फिर इतना काम करके दिखाओ, आधा काम करके दिखाओ बगैर चंदे के। तो ऐसे काम नहीं होता। इतनी मसाजिदें, इतने मराकिज, इतने अदारे, सामने सब कुछ नजर आ रहा है, तो ये बोलने वाला तो मुझे सिर्फ बुग़्ज़ लगता है, हसद लगता है, और इसके सिवा कुछ नहीं लगता। बाकी जो आपने सवाल किया कि जो चंदे के इस्तेमाल के हवाले से कोई एहतियात है, कोई सिस्टम है, तो आप जाएं तो सही, दावत इस्लामी का एक पूरा जो है ना इस बारे में एक शोबा है, शोबा मालियात है। उसमें आप 100 रुपये भी दावत इस्लामी को दें तो आपके नंबर पर रसीद आएगी, और रसीद दावत इस्लामी के ऑफिशियल नंबर से आपके नंबर पर रसीद आएगी। ये पूरा रिकॉर्ड होता है दावत इस्लामी के बाद। बाकी जो है आप कहेंगे हिसाब हिसाब जो लेना चाहता है मालियत में चला जाए, उसकी अकल टकाने आ जाएगी दावत इस्लामी का कैसा निजाम है, फिर पता चलेगा। सोशल मीडिया पर इतराज और बकवासात करने से कुछ नहीं होता। मैदान के ग्राउंड में अंदर आए। वो कहते हैं ना, मिसाल है एक, जो बाहर बैठे तमाशाई मैच देख रहे होते हैं ना, तो वो सिर्फ तनकीद ही कर सकते हैं, ऐसे शॉट लगानी थी, ऐसे करना था। जब पिच पर आए ना, फिर आपको पता चले कि कैसे जो है ना बाउंसरों का जो है ना सामना अपना करना पड़ता है। तो लिहाजा जो दीन का खुद नहीं दीन का काम कर सकते, तो कम से कम जो काम कर रहे हैं उनके बारे में बकवासात, उनके आगे रुकावटें न बने। इनके काम क्या कर रही है दावत इस्लामी, मुझे बताएं कर क्या रही है दावत इस्लामी? आलिम बना रही है, हाफिज बना रही है, दीन का गलत काम क्या कर रही है जो इतने जो है वो बुग़्ज़ है दावत इस्लामी से। बल्कि बाकी रही चंदे की बात, तो वो चंदा करना तो सुन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दीन का काम दिनों दिनार के बगैर नहीं होगा। इमाम को तनख्वाह देनी है, मौज़िन को तनख्वाह देनी है, ठीक है, खादिम को तनख्वाह देनी है, खतीब को तनख्वाह देनी है, तो ये निज़ाम चलना है। तो इसलिए जो है ना हमें सोचना चाहिए, हक्कानियत और ठंडे दिमाग सोच कर फिर बात करनी चाहिए। बाकी एतराज लोग अल्लाह पर भी करते हैं, हम क्या इसका कह सकते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। जी नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी आम बंदा, क्योंकि आम का पैसा है, तो अगर कोई चाहे कि
کہاں پر لگ رہا ہے، تو وہ جا کر دیکھ سکتا ہے، حساب وغیرہ مانگ سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا حساب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، حساب یہ کوئی ایک مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کمیٹی کے پاس جائیں اور کمیٹی کو جا کر مجھے حساب دو، وہ اربوں روپیہ ہے۔ ہاں آپ ان کا حساب اگر آپ نے لینا ہے، ٹائم نکالیں حساب لینے کے لیے، آپ کو میرے خیال سے 1 سال چاہیے، پھر نکالیں ٹائم، آئیں مالیات میں آئیں، وہ آپ کو حساب دیں گے پورا پورا، لیکن ٹائم دینا ہے، پھر بھاگنا نہیں ہے۔ مالیات میں آئے دارالاسلامی حساب پورا پورا آپ کے سامنے آپ اپنا سسٹم رکھ دے گی، بھائی ہمارا سسٹم دیکھو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اگر تو واقعی حق دیکھنے کے متمنی ہوئے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ باقی رجب بھائی چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ دیکھیں، نبی کی ذات صرف معصوم ہے، اگر آپ کہیں میں جس نے اعتراض ڈھونڈنا ہے نا رجب بھائی، اس نے ڈھونڈ ہی لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ میری ذات میں اعتراض ڈھونڈنے نکلیں گے نا 100 مل جائیں گے آپ کو۔ تو اگر وہ اینک اعتراض والی بغض والی لگانی ہے نا، تو آپ کو کئی فالٹ دارالاسلامی نکلا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دارالاسلامی بالکل جو ہے نا وہ کوئی معصوموں کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، ان سے غلطی، بھائی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن دارالاسلامی کا بہت پیارا سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور غلطیوں کو درست کیا جاتا ہے۔ غلطی ہو بھی جائے تو اس کو، اگر واقعی غلطی ہو تو اس کو تسلیم کر کے رجوع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر باقی چھوٹے موٹے جو بندے ہیں، دیکھیں سمندر ہے، سمندر میں ہر قسم کا جو ہے نا وہ جانور ہوتا ہے۔ ہمارے یہ جو کیڑے نکالنے والے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، نیچے کسی بندے کو دیکھتے ہیں، کسی بندے سے غلطی ہوئی، وہ دعوت اسلامی کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا جو منشور ہے وہ شورا پر ہے، جو شورا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دعوت اسلامی کا منشور ہے، جو امیر اہل سنت کی ذات ہے وہ دعوت اسلامی کا منشور ہے۔ باقی اگر کسی سے چھوٹی موٹی کوئی غلطی، بندے ہیں یار، ہو جاتی ہیں غلطیاں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے نا وہ ہمیں واقعی انصاف کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے، اور ایسے جو ہے وہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو آپ کے بانی ہیں دعوت اسلامی کے، ان کے لندن میں فلیٹ ہیں اور ان کا بڑا بزنس ہے، گاڑیاں ان کی بڑی، اور یہ جو نگران شورا یا ان کے بڑے بزنس اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، تو یہ سارا دعوت اسلامی کے پیسے سے ہے یا کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے؟ رجب بھائی آپ نے نا بہت اچھا سوال کیا ہے، بلکہ میرے دل کی بات ہے جو ہے نا وہ میرے ابھی ذہن میں، آپ کے سوال سے میرے ذہن میں جو ہے نا کچھ باتیں آئی ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یار ہماری عوام جو ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، بعض بندے بڑے کاروباری بندے ہو کر، بزنس مین بندے ہو کر، بڑے سمجھدار بندے ہو کر، وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، حالانکہ دیکھنے میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، پھر ہمیں کئی بندے ایسے ملتے ہیں جو کہ وہ جی وہ فلاں نے کیا کہہ دیا، وہ جی فلاں نے کیا کہہ دیا، تو میں نے کہا فلاں اگر کل کو اللہ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہہ دے گا، بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار بندے ہیں، آپ صرف کہنے پر نہ جائیں، آپ دیکھیں کسی بندے کے پاس کوئی ثبوت بھی ہے کہنے پر، ایک بندہ اب لیکن ایسے لوگوں کو عقل ٹکانے اس وقت آتی ہے جب ان کی اپنی ذات پر کوئی الزامات لگتے ہیں۔ کسی پر الزامات لگ رہے ہو نا، مثال کے طور پر رجب بھائی جو ہے نا وہ کسی پر الزام لگ رہے ہیں، میں اور آپ بڑا مزہ لیں گے، یہ فطرت ہے، اور سمجھنے والے سمجھے گے، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے میری بات کو، کسی پر الزام لگ رہا ہے نا، میں اور آپ مزہ لیں گے اس پر، ٹھیک ہے، ہم نہ آپ کہیں گے کہ یار الزام لگا رہے ہو، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ثبوت کیا ہوتا ہے اور شرعی ثبوت کیا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی نہیں پتا لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو شرعی ثبوت کہتے کسے ہیں، ثبوت کسی کو ثبوت کہیں گے، ثبوت بھی بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو شرعی ثبوت ہے، جب تک شرعی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ ہاں یہ جو بندے میں نے سنا سب کو بارے میں آج تک ایک بندہ بھی ایک ثبوت بھی حاضر نہیں کر سکا، صرف بغض ہے، صرف اناد ہے، ٹھیک ہے، حسد ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ جب تک دعوت اسلامی سے مفادات تھے، جب تک دعوت اسلامی سے کچھ دعوت اسلامی کے محبین سے جو ہے نا وہ کچھ مل رہا تھا، کچھ مفادات دعوت اسلامی سے مل رہے تھے، اس وقت تک جناب غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی تعریفیں بھی ہو رہی تھیں، اس وقت جناب امیر اہل سنت کی تعریفیں بھی ہو رہی، ویڈیو موجود ہے یا نیٹ پر نکال کے دیکھیے، ایسے بندے میں نام کیا لوں، ایسے بندے موجود ہیں، سب کچھ ہو رہا تھا۔ جیسے اپنے مفادات پر کوئی حرف آیا ہے، دعوت اسلامی یہ ہو گئی ہے، دعوت اسلامی یہ ہو گئی ہے، دعوت اسلامی یہ ہو گئی، یار اگر ثبوت ہے تو بات کرو۔ ایک آج تک میرا چیلنج ہے، یہ کوئی بندہ ایک شرعی ثبوت نہیں پیش کر سکا دعوت اسلامی کے بارے میں۔ بکواسات کا پھر کیا جواب دینا، بکواسات کرنے والے تو معاذ اللہ نبیوں کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑتے۔ تو میں عوام سے بھی کہوں گا، خدارا آپ تھوڑے سمجھدار بنیں، آپ سامنے سورج کو اتنے کانوں کے کچے ہیں، سامنے سورج نکلا ہوا ہے، اور آپ ایک جاہل بندے کی بات سن کر جو ہے نا وہ اپنا تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں سورج نکلا کہ نکلا۔ تو بھائی دعوت اسلامی کا کام سامنے ہے، آپ کے سامنے علماء ہے، آپ کے سامنے مراکز ہے، آپ کے سامنے دین کا کام ہو رہا ہے، آپ کے سامنے مساجد بن رہی ہے، آپ کے سامنے دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے، ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یار کیسے مسلمان ہو جاتا ہے؟ مسلمان کو مسلمان کرنا آسان نہیں ہے، پورا مسلمان کرنا آسان نہیں ہے، اس کو نمازی بنانا آسان نہیں ہے۔ آج بیٹا جو ہے باپ کی بات نہیں مانتا، جا کر تو دیکھیں اس روحانیت کے ماحول میں، آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہے۔ تو اس ایسے نہیں کوئی مکافر اپنا دین چھوڑنا، مذہب چھوڑنا، یہ آسان بات نہیں ہے۔ بکواسات کرنے والوں کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہ ایسے نہیں لوگ مسلمان ہو رہے، اسلام میں آ رہے، دعوت اسلامی میں آ رہے، ان کو کچھ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب نظر سامنے سب کچھ دیکھ رہے ہو تو پھر ایسے جو ہے نا بغض اور حسد کے بھرے ہوئے لوگوں کے پیچھے چلتے ہو، جن کا مقصدی پیسہ ہے، جو تقریروں کا پیسہ لیتے ہیں، ٹی ویوں پر آنے کا پیسہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سارا دین سے ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو تمہاری اوقات کیا کاروبار ہے تمہارا؟ آپ جیسے آپ نے اپنا بیان کیا کہ حاجی عبدالحفیظ بھائی کے بارے میں آپ نے پوچھا، وہ دعوت اسلامی کے پہلے وہ جدی پشتی وہ بزنس مین ہے،
ان کے دادا ان کے باپ وہ بزنس مین ہے کراچی کے, وہ جو ہے نا وہ ایک اچھے خاصے طبقے کے وہ بزنس مین ہے. وہ انہوں نے بزنس کر کے کمایا, تمہاری طرح تقریریں کر کے اور بس دین سے پیسہ نہیں کمایا. تم بتاؤ تمہارے پاس اتنا پیسہ گاڑی ہے کہاں سے, کیا کاروبار ہے, کیا کام کرتے ہو تم اپنا تو بیٹھے. دعوت اسلامی جو سمندر ہے اس کے بارے میں بکواس کر رہے ہو. میں پوچھتا ہوں تو ایک بندہ جو بیٹھ کر میں نام بھی لے سکتا ہوں, میں کون سا کسی سے کوئی ڈرنا ہے, یہ قریشی جو ہے ایک ہے نا, یہ اپنی ذات کے بارے میں یہ کلیئر نہیں کر سکتا لوگوں کو. اس نے دین سے لیا نا سب کچھ, لیکن تم نے دین سے کمایا ہے. دعوت اسلامی دین سے کماتی نہیں ہے, دعوت اسلامی دین کی خدمت کرتی ہے. تو حاجی عبدالحبیب بھائی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ذاتی پیسہ خرچ کر کے دین کی خدمت کرتے ہیں, تمہاری طرح پیسے نہیں لیتے. تم تو شیعوں کے پاس بھی چلے جاتے ہو جناب پیسہ لینے کے لیے, اور پیسے تمہیں ملے تو ان کے ساتھ بھی جا کے پروگرام کر لے. تو تمہاری تو یہ اوقات ہے, تمہیں کوئی پیسہ نہ دے تم تقریر کرنے نہیں آتے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنا پیسہ لگا کر دین کی خدمت کر رہے ہیں. یار اندھیر ہے ویسے, اور ان لوگوں پر بھی مجھے جو ہے نا کیا ان لوگوں کو بھی کہیں کہ اتنے کانوں کے کچے لوگ ہیں جو ایسے دین کی خدمت کرنے والوں پر اعتراض کر رہے ہیں, اور ایسے جو دین سے پیسہ کما رہے ہیں کھا سامنے چرب زبانی آج کل چلتی ہے. اتنی جہالت ہے لوگوں میں, بس کوئی صحیح کانفیڈنس سے جھوٹ بولی جائے نا عوام کو, یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, نہ حقائق کا پتہ ہے نہ کوئی ثبوت شرعی ہے, بس جو ہے نا وہ بکواس کر رہے ہیں اور لوگ سننے والے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے جو ایسے کو سن کر اپنا دماغ اور دعوت اسلامی کے بارے میں بزن ہوتے ہیں, اور جو ایسے بولنے والے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. بلکہ میں تو اس کو بھی کہوں گا باز آ جا, مرنا ہے آخر مرنا ہے, تو کیوں دین کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے اور دعوت اسلامی کے بارے میں ایسے بکواس آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جو غلطی پر مصر ہو جانا یہ غلط بات ہے, غلطی تسلیم کر کے اس کی تلافی کرنا یہ مسلمان کی شان ہے. اچھا آپ نے